بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہی ایمان رکھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز۔ یؤمنون جس کے معنی ہے ایمان لاتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون۔ انزلہ نازل کیا گیا، روٹ ورڈ نون زائے لام۔ قبلکا آپ سے پہلے، قاف با لام۔ الآخرہ آخرت، حمزہ خا را۔ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یا قاف نون۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر اتارا گیا، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا، مومنین اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل الیکا میں قرآن کے ساتھ حدیث بھی آ گئی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب کا معلم نہیں بنایا گیا، حکمت کا معلم بھی بنایا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ 129۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا بھی علوم دیے گئے جو قرآن ہی کی تشریح میں ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور دیا گیا۔ سنن بیہقی۔ تو جو لوگ حدیث کو مطلقاً حجت نہیں مانتے، وہ نہ صرف گمراہ ہیں بلکہ سدا آیت و حدیث سے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وما انزل من قبلک سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل شدہ کسی بھی کتاب کے اللہ کے طرف سے نازل ہونے کا انکار بھی قرآن کے انکار ہی کی طرح کفر ہے۔ یہود نے کہا نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، ویکفرون بما وراء، اور اس کے سوا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہی حال نصارہ کا ہے۔ مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان لے آؤ، اس سے اسلام اور اس کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مزید کئی مقامات پر یہی مضمون وارد ہوا ہے کہ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے فرمایا گیا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اہل ایمان اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور جو آپ سے قبل اتاری گئی۔ سورہ نساء 162۔ حامیم عین سین قاف کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اللہ ہی وحی نازل فرمانے والا ہے۔ سورہ شورى 1-3 آیت۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر 65۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، اس میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبوت کا کچھ حصہ باقی نہیں رہے گا، البتہ مبشرات رہ جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب جو کوئی آدمی اپنے متعلق خود دیکھتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھتا ہے۔ مسند احمد 25490